جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. خوب ہستید ہمیں شما دوستان و عزیزان. بلی من خوب بلے هستم، ماں خوب شما خوبی هستیم آقا؟ شما خوبی. الحمدللہ خیریت سے آپ سب لوگ. تحسین فاطمہ، فرحت دیبا جی میم، آقا الحمدللہ. بلی فرحت دیبا آقا. میم، حفیظہ آپ ٹھیک جی ہیں؟ آقا. حفیظہ، نشاط فاطمہ جی، سکینہ نقوی، طاہرہ کامران اور تسنیم میم ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ جی آقا خیریت سے ہیں. جی الحمدللہ. ہماری گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ کتاب میزان الصرف میں. میزان میزان الصرف. مدارس سر. اگر آپ سے کوئی پوچھے میزان کے معنی کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ میزان یعنی ترازو. ہاں، میزان یعنی ترازو. میزان یعنی ترازو. وہ دیکھی تو ہوگی آپ نے، پٹی بندھی ہوئی ایک عورت عدالت میں کھڑی رہتی ہے لیے ہوئے، اندھا قانون جسے کہتے ہیں. وہ والی ترازو نہیں ہے، حقیقت والی. اس میں جی غلطی جی. وہ والی عدالت میں غلطیاں ہوتی ہیں، اس یہاں غلطی نہیں ہوتی. میزان میں تولنے کا بالکل صحیح طریقہ ہے. ٹھیک ہے. تو میزان کو میزان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں جی تولنا سکھاتے ہیں. عربی کلمات کو تولنا. عربی بولنا زبان کی جو سکھاتے ہیں. ترازو ہے، عربی زبان کی جو ترازو ہے اس کا کیا نام ہے؟ سید اللہ خانی جی. وہ فعالہ ہے. ہاں، وہ فعل نام ہے. وہ فعالہ نہیں، وہ مت دیجیے، ہاں حرکتیں مت دیجیے، فعل لام. حرکتیں مت دیجیے، ایسے بولیے. جی فعل لام. لام یہ ترازو ہے. عربی زبان میں کلمات کو تولنے کی ترازو ہے فعل لام. لیکن تولنے کے لیے آپ کو کچھ پہلے کرنا پڑے گا. اس کو تولنے کے لیے عام سبزی والے کی طرح آپ کو بھٹے جو ہیں وہ چھلکوں سمیت نہیں تولنے ہیں جی. اور عام جی سبزی والوں کی طرح مولی پتوں کے ساتھ نہیں چپکانی ہے بیچارے. اسے مولی چاہیے تو مولی دیجیے، پتے مت چپکائیے اس کو. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، تو اس میں یہی کرنا ہے. اس میں یہاں پہ کیسے کرتے ہیں؟ زہرا پونا لکھ لو نام اگر نہیں ہے تو. ٹھیک ہے. تو عربی میں کلمات کو تولنے کی ترازو کا نام ہے فعل لام. کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ کو مین چیزیں تولنی ہے. باقی تو ایسے ہی سائڈ میں. اور ایسا نہیں ہے مولی اگر آپ نے تول کے دی تو پتے جو ہے توڑ کے مت پھینکیے، اسے دے دیجیے. اگر چاہیے فری میں لے جاؤ ہے نہیں. تو اس میں یہی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر کہیں پہ آپ کو دکھائے دے استخرجا. تو اس میں اگر دیکھیں پہلے وزن تولنے کا طریقہ کیا بتایا تھا؟ بولیے. اس کا جی ہم آقا. اور دیکھنا چاہیے ہمیشہ یا تو بالکل ہم چھوڑ اس دیتے ہیں یا بالکل آگے پہنچ جاتے ہیں. ہم خانوادہ کہاں؟ پہلے یہ کہیے کہ جس کلمے کا وزن تولتا ہے اس کے حروف اصلی کی جگہ فعل لام کی حروف ترتیب سے رکھ اصلی کی دینا ہے. جگہ فعل لام کو ترتیب ہاں رکھ اب دینا آتی ہے. ہے بات. کیا حروف اصلی کسے کہتے ہیں؟ حروف اصلی وہ کلمات ہیں، وہ حروف ہیں کلمے کے، وہ حروف ہیں جو تمام ہم خانوادہ حروف میں کلمات میں تکرار ریپیٹ ہوتے ہیں. ہم خانوادہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ کلمات جو ایک ہی، جن کی اصل ایک ہی ہوتی ہے، جن کی جڑ بول جو ہے ایک وہ ہوتی سیم ہے. ہوتا ہے. اور اس کو نکالنے کے لیے یا تو پریکٹس ہونی چاہیے، یا ہم خانوادہ کلمہ یا نہیں ہو پا رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ڈکشنری عربی کی اٹھائیے. وہاں پر اگر آپ کو استخراجہ میں جانا ہے تو خیرے کی تختی میں جائیں گے یا الف اس کی، تو وہاں پہ سب نکل کے آ جائے گا. خراج، اخراج، خارج، استخرجا یستخرجو جی سب. مخارج. مخارج کسے کہتے ہیں؟ مخارج مخرج کی جمع ہے وہ. مخارج مخرج کی آواز جگہ خارج، جہاں سے آواز خارج ہوتی ہے. گھر کے اخراجات کو مخارج کہا جاتا ہے. گھر کے اخراجات کو بہت کہتے ہیں نا صحیح. کہ خمس واجب مخارج ہے. کہتے آپ ہیں. جب احکام میں پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے کہ مخارج سنا، مخارج السنا، سال کے مخارج نکال کے باقی جو مال بچتا ہے اس کے 5ویں حصے پہ خمس واجب ہے. تو مخارج کے معنی ہے اخراجات. مخارج
ٹھیک ہے. حالانکہ مخرج سے بھی وہ جو مخرج ہے اس کے جمع بھی مخارجی ہے، خارج ہونے کی جگہ، خارج ہونے کی جگہ، لیکن وہ اس میں مکان ہے مخارج ہی، لیکن وہ اس میں مکان ہے، جی ایک مخارج ہے یعنی اخراجات. ٹھیک ہے. بہرحال حروف اصلی نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کلمے کے حروف اصلی پتہ لگانے اس کے ہم خانوادہ کلمات نکال لیجئے. جب ہم خانوادہ کلمات نکال لیں گے تو حروف اصلی جو تمام ہم خانوادہ کلمات میں ریپیٹ ہوتے ہیں، بولیے، وہ اصلی ہیں، باقی زائدہ ہیں، باقی زائدہ ہیں. ٹھیک ہے جی، باقی زائدہ ہیں. چلیے پھر اب اصلی اور زائد کا ہمیں پتہ لگانے کا طریقہ معلوم ہے، پتہ لگا ہی لیا ہم نے. تو کرنا ہے اس کو ترازو میں تولنا کیسے ہے؟ کہا کہ اصلی حروف کی جگہ اصلی اس کلمے کے حروف نیٹ ورک کٹ گئے کیا؟ نہیں نیٹ ورک تو نہیں کٹے، پھر اتنے خاموش کیوں ہیں؟ میری آواز نہیں جا رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آواز آ رہی ہے، سن رہے ہیں. نہیں تو نیٹ ورک کا کچھ پتہ نہیں رہتا ہے نا، بول دیا کریں. تو اس کے جی آواز حروف ٹھیک ہے. اصلی پتہ لگانے کے بعد طریقہ کیا ہے؟ جی طریقہ یہ ہے کہ فے اینڈ لام کو ترتیب سے، یہ جملہ ضرور یاد رکھیے گا، فے اینڈ لام کو فعل نام کو ترتیب سے ہاں حروف اصلی کی جگہ رکھ دیجئے. یعنی جیسے حروف اصلی کی ترتیب ہے ایسے ہی ترتیب سے یہ رکھنا ہے. اگر پہلا اصلی حرف ہے، یہ پہلا حرف اصلی پہلا ہی ہے تو اس کی جگہ فے، اور دوسرے اصلی حرف کی جگہ عین، اور تیسرے اصلی حرف کی جگہ لام رکھ دیں گے. ہاں اسی مناسبت سے، اس میزان، اس ترازو، اس وزن کی وجہ سے، فاؤل فے کی وجہ سے، عین کی وجہ سے، لام کی وجہ سے پہلے اصلی حرف کا نام فاؤل فعل رکھا گیا ہے، دوسرے اصلی حرف کا نام عین فعل یعنی فعل کا عین، اور تیسرے کا لام الفعل نام رکھا گیا ہے. لام اب دیکھیے، اب پتہ ہی لگایا ہم نے استخراجہ میں کہ مولی جو ہے وہ یہ ہے، مولی جو ہے وہ یہ اس کے پتے ہیں. پتے آپ کہاں، تو پتوں پہ نہیں، اس پہ اصلی جگہ پہ فعل نام رکھ دی، یہ تول لیا ہم نے. اب باقی جو زائد ہیں وہ ایسے ہی آپ بولیے رکھ دیجئے، ایسے ہی. اب وہ جو حرکتیں سیم ٹو سیم دے دیجئے. استفعل، اب پتہ لگاؤ استخرجہ کی ترازو میں تولنے کے بعد کس کا کیا وزن ہے؟ استفعل. استفعل بولیے، استخرجہ کا وزن ہے استفعل. اعلیٰ. ایسے ہی ہر کلمے کا. جی آواز کبھی دیکھیے میں اتنی دن سے بتا رہا ہوں آپ کو، کبھی آپ میں سے کسی نے سوچا کہ ہم لغت میں سے یا اپنی عربی کی قراءۃ الواضحہ میں سے یا اپنی مثلا منہاج العربیہ میں سے یا اپنی جو نئی کتاب چلی اس میں سے کبھی آپ نے کوشش کی کہ چلو اتنے دن سے ہم وزن تولنے کا، حروف زائد اور حروف اصلی کی بات پڑھ رہے ہیں، چلو اس میں سے کچھ نکال کے ہم تولنے کی کوشش کریں. جب تک پریکٹس نہیں کرو گے نا اس پہ مہارت حاصل نہیں ہوگی. مہارت حاصل، آپ کتاب میں قراءۃ الواضحہ بھی پڑھ رہے تھے، لیجیے میں قراءۃ الواضحہ کھولوں تو آپ اس میں سے دیکھیں، کوئی وزن تولنے کی کوشش کریں. کہاں گے قراءۃ جی الواضحہ، آواز تو اس میں سے کوشش تو کیجئے. آج مثلا آپ یہ پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ کبیرن. مثال کے طور پر بولیے، پہلا ہی ایک ہی ورڈ اسے پہلے کبیرن یا معلقن ہے، معلقن. چلیے معلقن ہے یہ مثال کے طور پر. تو آپ نے کبھی کوشش کی کہ چلیے ہم میزان میں اتنے دن سے حروف زائد اور حروف اصلی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، کسے زائد کہتے ہیں کسے اصلی، اور اس کو تولنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا آپ میں سے کسی کی یہ عقل توڑی؟ جبکہ ذمہ داری بنتی ہے آپ لوگوں کی. کیا کسی نے کوشش کی کہ ہم اپنی جو عربی پڑھ رہے ہیں، یا قرآن ہی اٹھا لیجئے، آپ کے پاس عربی کی کوئی کتاب نہیں پڑھ رہا ہے کوئی بات نہیں، قرآن اٹھا لیجئے، آیتیں روایتیں. مثال کے طور پر یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا آپ نے کوشش کی کہ ہم اب کچھ کلمات کو لے کے ان کے اصلی اور زائد حروف کا پتہ لگانے کی کوشش کریں اور پھر وزن تولنے کی کوشش کریں؟ جب تک کرو گے نہیں تو کیسے آئے گا؟ جب تک کرو گے نہیں تو عادت کیسے بنے گی؟ جب تک کرو گے نہیں تو عادت کیسے بنے گی؟ جی جی اب یہ معلق ہے، اس کے حروف اصلی پتہ لگانے ہیں. آپ جا کے دیکھیں گے، آپ کو نہیں پتا اس میں حروف اصلی کیا ہے مثال کے طور پر، تو آپ جا کے دیکھیں گے علقا، یعلق، معلق، یہ سب آپ کو تو آپ کو ملے گا کہ ان سب ہم خانوادہ کلمات میں عین، لام، قاف ریپیٹ ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا عین، لام، قاف اصلی ہے. باقی آپ اصلی حروف کی جگہ ترتیب سے کیا رکھنا ہے؟ فے اینڈ لام، فے اینڈ لام. جو زائدہ ہیں ان کو ایسے ہی اتار دینا ہے. میم پہ میم لگانا ہے، اور بولیے
ऐन फेल लाम है ना, लाम पे तजदीद है, दीजिए। معلق हाँ, अब बताइए हरकत दो की वही दे दीजिए, क्या हुआ? मुअल्लकुन معلق मुफअलुन मुफअलुन मुफअलुन। समझ में مفعل आया? مفعل हुआ جی नहीं हुआ? ہوگا ऐसे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, مفعل और देखिए सबसे सर्फ और नहव में बहुत अहम है, क्योंकि बाप का पता इसी से, جی बाप का آقا पता इसी से लगाया जाएगा। इसी से जब जब तक आपको वजन तोलना नहीं आएगा, और ये जब आएगा कि जब आप प्रैक्टिस करें, या मिसाल के तौर पर बोलिए मुअल्लिम है यहाँ पर, मुअल्लिम معلم मुअल्लिम, आप इसका वजन तोलिए, मसलन मुअल्लिम علم معلم मुअल्लिम। पहले तो इसके हुरूफ असली और जायद पता लगाइए, तो आप देखें अल्लमा हम्म, युअल्लिम, علم तालीम इल्म, तो आपको पता लगेगा कि عین फेल लाम لام मीम میم असली علم है, तो असली है तो फेल लाम तरतीब से रख दीजिए, हम्म, मीम ज्यादा है उतार दीजिए, तो क्या हो जी जाएगा? मुफा ऐन पे तजदीद है, ऐन फेल पे तजदीद दे दीजिए, हो जाएगा मुफाइलुन मुफाइलुन। ये मुफाइलुन है, ये मुफाइलुन है। समझ में आया? जब तक ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं, جی آقا तब तक आएगा नहीं। बोलिए। نہیں या मिसाल के ٹھیک तौर ہے पर معلم यंजुरो यंजुरो यंजुरो, एक वजन ينظر देखिए, मैं आपको देखिए तरीका बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। جی आप अपने آقا कुरान से ले सकते हैं, अपनी अरबी की कोई किताब से ले सकते हैं, ज़ियारतों में से ले सकते हैं, दुआओं में से ले सकते हैं। यन जो زور हाँ, नजरा यंजुरो, नाजिर मुनाद है, नाजिर मंजर मंजूर, ये सब हम جی खानवादा آقا कलिमात लिख के, तो आपको क्या नजर आएगा? नून जोरे असली है, असली है, तो इनको तोलने का तरीका यह है कि फेल लाम तरतीब से रख दीजिए। जी बोलिए। اور فعل یا نظر زائد ہے على यफ़उलु, यंजुरो का वजन क्या है? यफ़उलु यफ़उलु। يفعل ऐसे देखिए मैंने يفعل तीन, अब तो ये समझ में आ गया कैसे प्रैक्टिस करनी है आपको। पहले वजन तोलने के लिए दो काम करने हैं, बोलिए क्या? पहला, उस कलमे के हुरूफ असली पता लगा लीजिए, और जब असली पता लग जाए, दूसरा काम यही है कि फेल लाम को उनके सामने तरतीब से रख दीजिए, जो ज्यादा है उनको ऐसे उतार दीजिए, जिसपे तजदीद है उसे तजदीद दे दीजिए, हरकतें वही कर दीजिए, वजन तुल के आपके सामने। समझ में आया? बढ़िया ऐसे جی ही आप ہاں अपनी آقا कुरान से, अरबी की किताब से उससे प्रैक्टिस بلی करिएगा। अभी अरबी से करिएगा, अरबी की किताब से, جی फिर बाद में آقا आहिस्ता आहिस्ता कुरान से करना शुरू कीजिएगा। तो ये था वजन तोलने का तरीका। पहले हुरूफ असली पता लगा दो, और वो पता लगाने के लिए आपको हम खानवादा कलिमात निकालने पड़ेंगे। जब हम खानवादा कलिमात निकाल लेंगे तो फिर क्या होगा? फिर जब हम खानवादा निकाल लेंगे तो फिर आपको ये भी दिख जाएगा कौन से हुरूफ रिपीट हुए हैं सब जगह। जो रिपीट हुए हैं वो असली, बाकी जायद। ठीक है? زائد हाँ। अब हमने क्या جی पढ़ा था? آقا माजी मुतलक मुस्बत मालूम पढ़ा था, माजी मुतलक मनफी मालूम पढ़ा था। आज हम منفی पढ़ेंगे, معلوم हम पढ़ेंगे माजी मुतलक مطلب मुस्बत, हेडिंग है ये, मुस्बत جی آقا मजहूल, मुस्बत مجهول मजहूल, मुस्बत मजहूल, ये हेडिंग। مجهول हाँ, अब यहाँ लिखिएगा माजी मुतलक मुस्बत मुस्बत मजहूल को बोलिए माजी مجهول माजी جی ماضي मुतलक मुस्बत, बोलिए मुस्बत مثبت मालूम, मालूम से बोलिए बनाते मालूम से हैं, बनाते हैं बनाते माजी हैं। मतलब आप जाहिर सी बात है, आप पता लग गया ना आपको किससे बनाते हैं माजी मुतलक मुस्बत मजहूल को? मुस्बत मालूम से। तो आप उठा के पहले क्या करेंगे? मुस्बत मालूम को यहाँ पे लिख देंगे, मुस्बत मालूम को यहाँ। हाँ, अब आइए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, स्टेप बाय। नंबर 1, फाउल फेल को जम्मा देंगे, फाउल फेल को जमा देंगे जम्मा देंगे। और माँ कबले, ये किसी वजह से कह रहा हूँ, माँ कबले आखिर, माँ कबले आखिर यानी आखिर से पहला वाला, माँ कबले आखिर آخر यानी سے پہلا पहला से पहला माँ कबले आखिर को कसरा, कसरा बोलिए
جی آغا کسرا دو دو اسٹیپ ہے نا، ما قبل آخر کو کسرہ دیں گے، کسرہ کسرہ یعنی زیر، کسرہ کسرا یعنی زیر آغا کسرہ دیں گے، سمجھ میں؟ دو قدم اٹھانے، زیر تو سب سے پہلے ہمیں جس سے بنتا ہے اسے اتار لیجئے، کیسے؟ جیسے جی جیسے اب کس سے بنتا ہے؟ ماضی مطلق مثبت نصر معلوم سے ہے نا، نصرہ، جی نصرہ سے، یہ ریڈ کلر سے لکھیے گا ایسے، نصرہ سے، اب بتائیے فاؤل فعل کیا ہے؟ نون ہے نا، پہلا قدم فاؤل فعل کو ضمہ، ما قبل آخر کو کسرہ، لام الفعل ہوتا ہی ماضی میں مبنی بر فتح ہے جی، جی آغا لام الفعل، لام الفعل ماضی میں مبنی بر فتح ہوتا ہے، مبنی بر فتح، یعنی وہ تو فتح ہی رہے گا اس پہ، ٹھیک ہے؟ جی ہو گیا نہیں؟ نصرہ سے نصیرہ نوسیرا، نوسیرا، نصرہ سے نوسیرا، سکینہ نوسط آئی ہیں، نصرہ سے نوسیرا، جی نصرہ سے نوسیرا، کل نہیں سنا، نصرہ نصیرہ سے نوسیرا، نصرہ کے معنی کیا تھا؟ مدد کی اس ایک مدد مرد نے، مدد کی مدد کی مدد اس کی ایک مرد نے، ایک مرد نے، میں نے بتایا تھا فعل معلوم جس پہ فاعل کلام میں ذکر ہو، پتہ ہو کس نے مدد کی، تو اس نے مدد کی، لیکن فعل مجہول کی تعریف یاد ہے میں نے لکھوائی تھی، فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، مدد کیا گیا وہ ایک مرد، مدد کیا گیا کیا گیا وہ ایک مرد، کس کی مدد کی گئی؟ اس ایک مرد کی، کس نے کی؟ نہیں معلوم، نہیں معلوم، مدد کیا گیا، مدد کیا کیا گیا گیا وہ ایک مرد، مدد کیا گیا وہ ایک مرد، لیکن کرنے والا کون ہے نہیں معلوم، آپ یہ مت سوچئے گا کہ یہ وہ ہے، تو یہ وہ تو مدد کیا ہوا ہے، اس کی مدد کی گئی ہے، کس نے کی؟ نہیں کی، یہاں پہ تھا اس نے کی، یہاں پہ تھا اس نے مدد کی، مدد کرنے والا اس تھا، وہ تھا، لیکن یہاں مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کون ہے، بس مدد کی گئی، ٹھیک ہے؟ جی بولیے جی مدد باقی کیا گیا ہاں آگا ایک بار پھر سے بتا دیں پلیز. کیا بتا دیں بتائیے، کون سی بات بتانی ہے بتائیے؟ آگا مدد کی اس ایک مرد نے میں یہ نصرہ کہوں زید نے مدد کی، تو مدد کرنے والا کون ہے؟ زید. زید ہے نا، پتہ ہے زید نے جی مدد کیا، تو اس زید لگا دیجئے، نصرہ زیدن کر لیجئے، زید نے مدد کی، مدد کرنے جی والا معلوم ہے کس نے کی؟ زید نے کی، میں یہاں پہ کہوں جی سعید کی مدد کی گئی، سعید کی مدد کی گئی، سعید کی مدد کی گئی، تو سعید کی تو مدد کی گئی ہے نا، کس نے کی نہیں معلوم ہے، وہ جی ذکر نہیں جی ہے کلام میں، اس وہ کی مدد فائل کی کا گئی، پتہ نہیں ہے. فائل کا فائل کو پتہ نہیں ہے، اسی لیے اس کو فعل مجہول کا ہے، مجہول یعنی نامعلوم، مجہول یعنی نامعلوم، یعنی جس کا فائل نامعلوم ہو، مدد کیا گیا وہ ایک مرد، جی یہاں پہ لام الفعل ماضی میں مبنی، اس کے بعد برفت اگر ہوتا ہے، نہیں مبنی برفت یعنی اس پہ فتح ہی رہتا ہے، دیکھیے فاؤل فعل کو ضمہ دے دیا، یعنی ما قبل آخر کو کسرہ دے دیا، بچا یہ مبنی برفت رہتا ہے، لام، مبنی جی برفت ہاں لام الفعل، ٹھیک ہے؟ اب جی یہاں ہاں پہ تھا اس ایک مرد نے مدد کی، تو کس نے مدد کی؟ اس مرد نے مدد کی نا، مدد کرنے والا وہ ایک مرد ہے، لیکن یہاں اس ایک مرد کی مدد کی گئی، لیکن اس ایک مرد کی مدد کی کس نے، وہ ذکر نہیں ہے، جی آغا ہاں اب پوری گردان آپ اگر کی کریں جی، مجہول میں پہلے لفظ ضمہ لگتا ہے. ابھی کیا بتایا فاؤل فعل کو ضمہ دیں گے، جی تم سے کتنی بار کہا کسی نے آپ کے مار دوں گا میں کچھ اٹھا کے، کتنی بار کہا اس میز کو مت چھیڑا کرو، جو پیر رکھتے ہو ٹیک لگاتے ہو ہلاتے ہو کمپیوٹر ہلتا ہے، ما فاؤل فعل کو ضمہ دیں گے، ما قبل آخر یعنی آخر سے پہلے والے حرف کو کسرہ دیں گے، لام الفعل پہ فتح ہوتا ہی ہے وہ، ٹھیک ہے؟ ہو جی گیا نوسیرا، نوسیرا اب گردان کیجئے، نوسیرا نوسیرا جیسے وہی چیز ایسے ہی یہ 14 رہے گی، نوسیرا نوسیرا نوسیرو، نوسیرا نوسیرتا نوسیرنا، نوسیرتا نوسیرتما نوسیرتم، نوسیرتے نوسیرتما نوسیرتنا، نوسیرتو نوسیرتا، وہاں پہ ترجمہ کیا تھا؟ اس ایک مرد نے مدد کی، ان دو مردوں نے مدد کی، ان سب مردوں نے مدد کی، اس ایک عورت نے مدد کی، ان دو عورتوں نے مدد کی، ان سب عورتوں نے مدد کی،
تجھے ایک مرد نے مدد کی، تم 2 مردوں نے مدد کی، تم سب مردوں نے مدد کی، تجھے ایک عورت نے مدد کی، تم 2 عورتوں نے مدد کی، تم سب عورتوں نے مدد کی، تم سب عورتوں نے مدد کی، میں نے مدد کی چاہے میں مرد یا عورت، ہم نے مدد کی چاہے مرد یا عورت، یا 2 یا 2 سے زیادہ. لیکن یہاں پہ کیا ہوگا؟ اس ایک مرد کی مدد کی گئی، ان 2 مردوں کی مدد کی گئی، کس نے کی نہیں معلوم، ان سب مردوں کی مدد کی گئی ہے، اس ایک عورت کی مدد کی گئی، ان 2 عورتوں کی مدد کی گئی، کس نے کی نہیں معلوم، ان سب عورتوں کی مدد کی گئی. تجھ ایک مرد کی مدد کی گئی، کس نے کی پتہ نہیں ہے، تم 2 مردوں کی مدد کی گئی، بس مدد کی گئی لیکن کس نے کی ذکر نہیں ہے، تم سب مردوں کی مدد کی گئی، تجھے ایک عورت کی مدد کی گئی، تم 2 عورتوں کی مدد کی گئی، تم سب عورتوں کی مدد کی گئی، کس نے کی وہ کلام میں ذکر نہیں ہے. میری مدد کی گئی چاہے میں مرد چاہے عورت، ہماری مدد کی گئی، ٹھیک ہے، لیکن کس نے کی؟ بھائی ہماری تو مدد کی گئی ہے نا، کرنے والا کون ہے؟ ذکر ہی نہیں ہے، ذکر ہی نہیں ہے. یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. لکھ لیا، لکھ لیا. جی آگے. ہاں اس قاعدے کو اسے لکھیے گا مثال کے طور پر بلیک کلر سے، اسے بلو کلر سے، مثالیں ریڈ کلر سے مثلا، ٹھیک ہے. ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. دیکھیے بڑے آہستہ آہستہ چھوڑا چھوڑا کر کے، گردانیں اس کی مجہول کی تینوں ہونی چاہیے، 3 مصدر دے رکھے ہیں نا. ماضی معلوم میں نے کہا تھا، لکھا کسی نے؟ ابھی میں کلاس بات وہاں چیک کروں گا نماز بعد، ٹھیک ہے. تو اس کی گردانیں 3 ہونی چاہیے. کون کون سی؟ زوریبا، نوسیرا، سومیہ، 3 ہی تو تھے. چلیے خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ آقا. خدا حافظ. خدا حافظ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ یا علی محمد